اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کسی نہ کسی موضوع کے ساتھ۔ معزز علماء ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جن سے ہم روزانہ سیکھتے ہیں، قاری قرآن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان، یہ تو ہے ہی نیکیوں کی فصل بہار ہے، یہ موسم بہار ہے۔ خواتین و حضرات، اس ماہ مبارک میں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ برکتوں کا حصول ہو۔ ایک ایک موضوع پر بات کروا رہے ہیں اپنے معزز علماء سے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ۔ بہت اہم موضوع خواتین و حضرات۔ ہمارا دین معیشت اور معاشرت دونوں کو خیر کی بنیاد پر استوار کرنا چاہتا ہے۔ زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے؟ زکوٰۃ بنیاد دین ہے، ایک پلر ہے دین کا۔ زکوٰۃ کی تعریف کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب کون ہے؟ کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کن کن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ خواتین و حضرات، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے؟ یعنی سونا چاندی، مال تجارت اور کیش۔ مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ہم سوالات، اور ایک سلسلے ہیں سوالات کے بہت سارے، ہم وہ رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں تاکہ کنفیوژنز دور ہوں، ابہام سے نکل جائے ہمارا ذہن۔ ہمارا دین دین خالص ہے، ہمارا دین آسان ہے۔ الدین یسر یرید اللہ بکم الیسر۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، جید علماء تشریف فرما ہیں، اور ایک مہمان تو ہمارے ایسے ہیں جو پاکستان کے باہر سے تشریف لائے ہیں۔ پاکستان آئے ہوئے تھے، ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد شعیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد شعیب صاحب ہانگ کانگ میں ہوتے ہیں۔ وہاں کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اس کے آپ امام ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تبلیغ دین سے وابستہ ہیں۔ کئی افراد نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا۔ خواتین و حضرات، ایسے علماء ہر دور میں درکار رہتے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ مفتی محمد زبیر صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ قاری محمد اکبر مالکی صاحب ایک اور جانا مانا نام۔ خواتین و حضرات، روح رمضان کی نشریات ہوں اور قاری محمد اکبر مالکی صاحب نہ ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ہمیشہ ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ کی روح پرور تلاوت سے ہم روزانہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ہمارے پروگرام کے چوتھے اور آخری شریک محترم قاری محمد صدیق اسماعیل صاحب۔ قاری محمد صدیق اسماعیل صاحب، ان کے بارے میں تو ہم بس اتنا کہتے ہیں کہ آپ کے نعت خوانی کے حوالے سے نسلوں پہ احسانات ہیں۔ آپ نے پاکستان میں نعت خوانی کی جو تربیت کی، جو تعلیم دی، اور جو اسکول بنایا، یعنی ایک اسکول ہے جس اسکول کا نام ہے صدیق اسماعیل اسکول۔ خواتین و حضرات، لوگ آپ کی نقل کرتے ہیں، آپ کے انداز میں نعت خوانی کرنا چاہتے ہیں۔ صدیق اسماعیل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ توبہ آیت نمبر 60 کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها سبحان اللہ سبحان والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ما شاء اللہ ما شاء اللہ وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ما شاء اللہ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله سبحان اللہ فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم جزاک اللہ اکبر مالکی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین و حضرات قاری اکبر مالکی صاحب نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوئے ہیں اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک صدق اللہ العظیم خواتین و حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے قاری محمد صدیق اسماعیل صاحب تشریف فرما ہیں ممتاز ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخواست کریں گے بریک سے واپس آنے کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فی الحال ایک بریک ویلکم بیک خواتین و حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب مفتی محمد شعیب صاحب قاری قرآن اکبر مالکی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاری صدیق اسماعیل صاحب وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا محترم قاری صدیق اسماعیل صاحب بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ
حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہیں اس کو نواز دے جسے چاہیں اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے یہ در حبیب کی بات ہے ماشاءاللہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھ لے میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ جزاک اللہ قاری صاحب سبحان اللہ مفتی زبیر صاحب ارشاد فرمائیے زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے زکوٰۃ کے معنویت کیا ہے اس کے مفاہیم کیا ہیں یعنی ایک مسلمان خاص طور پہ مسلمان نہ دنیا کی طرف لب کے نہ دنیا کے لیے ترس سے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد آپ نے صحیح فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین ستون ہے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ اس کو جا بجا بیان فرمایا چنانچہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ
کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اسلام کا تعارف پیش کیا کرتے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو دعوت اسلام دیتے، مجلس صحابہ میں صحابہ کی تعریف فرماتے، جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور اسلام کے حوالے سے مکالمہ ہوتا، تو ان تمام مواقع پر مشترکہ بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اسلام کی بنیادوں کے اندر کلمہ شہادت ہے، توحید کا عقیدہ ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی، حج بیت اللہ، یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر آپ غور کیجئے، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جن الفاظ، جس لب و لہجے کے ساتھ مسلمانوں کو ترغیب دی ہے، کسی حکم کے بارے میں ایسا خدائی لب و لہجہ قرآن کریم میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اندازہ لگائیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 245، اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے گا؟ میں قرضہ مانگتا ہوں، مجھے قرضہ کون دے گا؟ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ اللہ وہ قرضہ واپس لوٹائے گا، کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے اللہ رب العزت واپسی عطا کرے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ رب العزت رزق کی تنگی بھی پیدا کرتا ہے، رزق میں کشادگی اور فراوانی بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت زکوٰۃ، صدقات کی یہ ترغیب دے رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پر یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں یہ کام کر کے رہوں گا، خدائی وعدہ، میں سود کو مٹاتا ہوں۔ سود پر استوار فیکٹریاں، کارخانے، اسٹیٹس، مملکتیں، کسی قسم کی کمپنی بھی ہو، ایک دن آئے گا، لائف بہت کم، وہ مٹے گی، اللہ نے فرما رکھا ہے قرآن کریم کے اندر۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں صدقہ اور زکوٰۃ کی نشو و نما کرتا ہوں، اسے میں بڑھاتا ہوں اور اس کے اندر اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 34، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، درہم و دینار، کرنسی، پیسہ، کیش اور مال، یہ سارا جمع کر رہے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے، مطلب کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ حالانکہ خوشخبری اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر مزید وعید پیدا کرنے کے لیے، مزید سختی پیدا کرنے کے لیے فرمایا۔ اور اگلی آیت نمبر 35 تو بہت ہی عجیب ہے، اس کے اندر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر باقاعدہ ان کو داغا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، کیا ان کے چہروں کو، ان کی پیٹھوں کو، ان کے پچھلے اگلے حصوں کو داغا جائے گا۔ اور پھر آگے کہا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا یہ ہے وہ سونا چاندی، یہ ہے تمہاری مادہ پرستی، یہ ہے وہ مال جس کو تم جمع کرتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، جو کچھ تم نے جمع کیا تھا اب آج اس کا بدلہ چکھو، اس کے عذاب کا بدلہ چکھو۔ یہ قرآن کریم زکوٰۃ کا فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ اور میں خلاصے کے طور پر کہوں، آپ نے انٹرو کے اندر پوچھا ہے زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، what is the meaning زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کا ایک معنی آتا ہے پاکیزگی۔ حاصل کیا نکلا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہوتا ہے، پھر وہ مال آپ کے جسم میں جاتا ہے، آپ کا وجود، آپ کا ظاہر اور باطن بھی پاک ہوگا جب آپ مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی پابندی سبحان کریں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، عبادت ہے۔ 97.5% تمہارا، 2.5% اللہ کا، اور اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ چاہتا ہے انسانیت کی خدمت ہو۔ صدقات نافلہ کیا ہوتے ہیں، صدقات واجبہ کیا ہوتے ہیں، انفاق کی جانب بھی توجہ دلائی۔ مفتی صاحب نے بریک سے واپس آئیں گے، مفتی شعیب صاحب کی خدمت میں کچھ سوالات رکھیں گے، ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔
मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने तो ज़कात की बुनियादी तारीफ़ है उस पर रोशनी डाली, दीन माशरत को और मईशत को कैसा देखना चाहता है। ज़रा सी बात को अब और आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती शोएब साहब, सबसे पहले तो खुश आमदीद पाकिस्तान में। दूसरी बात ये कि इरशाद फरमाइए कि ये ज़कात कोई टैक्स नहीं है, ये इबादत है। सदक़ात नाफिला क्या होते हैं, सदक़ात वाजिबा क्या होते हैं, इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बड़ा खूबसूरत मौजू आपने आज लिया है ज़कात का। ज़कात, जैसे आपने शुरू में इंट्रो में फरमाया कि ये पिलर्स ऑफ इस्लाम है, इस्लाम की बुनियाद है। मैं इस बारे में अपनी बात क्या करूं या किसी बुज़ुर्ग का या कोई दूसरा हवाला क्या दूं। मैं एक हदीस सुनाता हूं अनिक साहब, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प हदीस है। बुनियाद के अंदर ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को शुमार फरमाया कि दीन की इमारत इन 5 चीज़ों पर कायम है और उसमें से ये ज़कात है। अब आइए, नक्शा खींचा है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा है। ये बुखारी के अंदर भी हदीस है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, मिशकात ने नकल की है। जाअ अअराबिय्यु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक देहाती सहाबी आते हैं, देहात से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाबी आते हैं इलन नबी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फ़क़ाल, सवाल करते हैं, पूछते हैं, दुल्लनी अला अमलिन या रसूल अल्लाह इदा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोटे मोटे अमाल मुझे बता दीजिए, मैं अमल करूं और मैं जन्नत में चला जाऊं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको यूँ कहूं कि वो सहाबी अपने बेख्तियार एक सवाल पूछे, या रसूल अल्लाह शॉर्टकट रास्ता बता दीजिए, या रसूल अल्लाह बस ऐसे अमाल बता दीजिए कि मैं जन्नत में चला जाऊं। तो रिवायात में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए भी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े जामे माने अल्फाज के अंदर ना जवाब दिया, अन तअबुदल्लाह वला तुशरिक बिही शैआ व तुक़ीमस्सलात व तुअतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहज्जुल बैत इन इस्तताअ इलैहि सबीला। तर्जुमा आ गया, आपस में आ गया कि तू इबादत कर, शिरक से दूर रहे और नमाज कायम कर, ज़कात अदा कर और रमज़ान के रोज़े रख और हज कर, इन इस्तताअ इलैहि सबीला, अगर अफोर्ड कर सकते हो पर्दा। तो वो उस सहाबी ने बड़ा अजीब जवाब दिया, जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने इसको नकल करते हैं उस नक्शे को। वो जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हादा वला अनक़ुसु मिन। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो अमाल मुझे बताए ना, मैं इससे ज़्यादा भी नहीं करूँगा, इससे कम भी नहीं करूँगा। क्या बात है। नमाज पढ़ूँगा, अक़ीदा तौहीद पे मजबूत रहूँगा, ज़कात देता रहूँगा, हज करूँगा, बस ज़कात दूँगा, एक्स्ट्रा चीज़ों में नहीं जाऊँगा, फ़राइज़ पढ़ूँगा, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, हज पैसा आएगा तो कर लूँगा और रमज़ान आएगा तो रमज़ान के रोज़े भी रख दूँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जवाब इतना पसंद आया कि वो सहाबी उठ के चले गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये नक्शा नकल करके फरमाते हैं कि नबी अकरम फलम्मा वल्ला, जब वो सहाबी पीठ फेर के जाने लगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गैदरिंग और सहाबा कराम कंपेनियंस को जमा फरमा कर फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला। सुभान अल्लाह। जो शख्स इस दुनिया में जन्नती को देखना चाहता हो, इसे देख लें, ये फ़राइज़ की अदायगी करने वाला मेरा जानिसार साहबी है। इससे क्या पता चलता है कि बुनियाद इस्लाम ज़कात है। ठीक है, अगर हम कोई बड़े अमाल नहीं कर सकते हैं या कोई बड़े तफसील में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर हम मजबूती से इन अहकामात को थामे रखते हैं, सुभान अल्लाह, नमाज को, रोज़े को, ज़कात को, हज को, वल्लाही हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बशारत के मुताबिक हम जन्नती। और ये जो हुक्म है ज़कात का, ये सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए नहीं, हर नबी ने चला आ रहा अपनी उम्मत को ज़कात की क्या की तालीम दी, हुक्म दिया, फरमाई। मुफ्ती साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ख़वातीन हज़रात ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। ज़कात का फ़लसफ़ा मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने और मुफ्ती शोएब साहब ने अता फरमा दिया। अब हम सवालात को चूँ रखेंगे कि ज़कात
किन पर फ़र्ज़ है, यानी साहिब निसाब कौन कौन होते हैं, ज़कात किन किन चीज़ों पर है। कुछ सवालात भी हमारे पास आए हैं, हम वो सवालात भी नाज़रीन के मुफ्ती ज़ुबैर साहब की खिदमत में रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक।